بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت ابھی زندہ ہے۔ سعودی عرب میں ایسے کفیل بھی ہیں جن کی مہربانی کی بدولت پاکستانی یا دنیا کے کسی بھی ممالک سے کوئی تعلق رکھتا ہو ارب پتی بن گئے ہیں۔ کوئی وقت تھا یہ لوگ پاکستانیوں سے انتہا کی محبت کرتے تھے۔ کچھ کفیل ایسے بھی ہیں جن کے انڈر کام کرنے والوں کو 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، مگر آج بھی ان کے گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ یہ لوگ تنخواہ یا تو دیتے نہیں ہیں، اگر دیتے ہیں تو بہت ہی کم، یا چھوٹی سی غلطی پر سیلری ہضم کر جاتے ہیں۔ غربت انسان کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ گھر کے برتن تک فروخت کروا دیتی ہیں۔ ارشد جب جوان تھا خوب پیسہ کماتا، مگر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر سب کچھ اڑا دیتا۔ اس وقت اس کے دوست اس کے خوب گن گاتے، پھر شادی ہو گئی، 3 بچے ہو گئے، غربت آ گئی، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ماں گھر میں بیمار رہتی۔ وہ ارشد جو اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنتا اب مزدوری کرنے پر مجبور تھا۔ بچوں کی یہ حالت ہو گئی کہ سردیوں میں بچے بغیر جوتے کے سکول جاتے۔ ارشد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سعودی عرب جائے گا۔ سن 2010 میں وہ قرض لے کر سعودی عرب چلا گیا۔ کمپنی نے پہلے 3 مہینے تنخواہ نہ دی، قرض والوں نے اس کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیے۔ ارشد کی بیوی نیک خاتون تھی، وہ ہمیشہ اللہ سے سجدے میں رو رو کر دعا کرتی کہ یا اللہ ہمارے حالات بھی بدل دے، قرض والے تنگ کر رہے ہیں، ماں گھر میں بیمار پڑی ہے۔ ارشد کمپنی میں کام کے بعد ہوٹل پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، وہاں سے 500 ریال منتھلی ملنے لگے اور 3 مہینے کے بعد سیلری بھی ملنے لگی۔ یوں اس کے حالات کچھ ٹھیک ہوئے۔ ارشد نے 2 سال کمپنی میں لگائے، لوگوں کا قرض بھی اتار دیا، گھر کا ایک چکر بھی لگا لیا۔ 2015 میں کمپنی کے کفیل کو ایک ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ کمپنی نے تمام ڈرائیورز کے ٹیسٹ لیے، ارشد نے بھی ٹیسٹ دے دیا۔ کفیل کو ارشد کی ڈرائیونگ بہت پسند آئی، یوں ارشد کو کفیل کے گھر میں جگہ مل گئی۔ تنخواہ پہلے 1400 ریال تھی، اب 2500 ریال ہو گئی۔ اللہ نے ارشد کی بیوی کی تمام دعائیں سن لی۔ کفیل بہت ہی اچھا انسان تھا، وہ ہمیشہ ارشد کی عزت کرتا اور مہینے بعد 500 یا 1000 ریال اضافی بھی دے دیتا۔ کفیل کی جو بیوی تھی وہ ارشد کو اپنا بھائی کہتی۔ یوں ارشد کفیل کے گھر ایک فرد کے طور پر رہنے لگا۔ 2017 میں ارشد کچھ کام کی غرض سے مارکیٹ جا رہا تھا، وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ارشد دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا۔ کفیل اور اس کی بیوی کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا۔ اب ارشد نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ارشد نے کفیل کی مہربانی کی بدولت کافی پراپرٹی خرید لی تھی۔ کفیل کی بیوی نے ارشد کو پاکستان جاتے وقت 50,000 ریال بھی دیے اور وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد ان سے ملنے پاکستان بھی آئیں گے۔ ارشد نے پاکستان آ کر علاج کروانا شروع کر دیا۔ ایک اسپتال نے اس کی ٹانگوں کی گولیاں نکال لیں، جس کی مدد سے ٹانگیں آگے پیچھے حرکت کرتی ہیں۔ گھر والوں کو کچھ پتہ نہ چلا، انہیں اس وقت پتہ چلا جب ارشد کی ٹانگیں بلیک ہونا شروع ہو گئیں اور وہ اسے لاہور لے گئے۔ لاہور اسپتال والوں نے کہا کہ اس کی ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی۔ یوں ارشد کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئیں، مگر زہر آگے تک جا پہنچا تھا، تمام جسم پر اس کا اثر ہو چکا تھا۔ ارشد 2 سال تک اس بیماری سے لڑتا رہا، آخر کار اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کفیل اور اس کی بیوی کو جب پتہ چلا تو وہ پاکستان آئے، انہوں نے ارشد کی قبر پر فاتحہ کھانی پڑی، اس کے بچوں کی مالی امداد بھی کی اور اس کے ایک بیٹے کو سعودی عرب بھی لے گئے۔ ارشد کے بیٹے نے بتایا کہ کفیل اور اس کی بیوی آج بھی میرے والد کو یاد کرتے ہیں، جس طرح میرے والد کا خیال رکھتے تھے اسی طرح میرا بھی رکھتے ہیں۔ ان کے گھر میں ان کا اپنا بن کر زندگی گزار رہا ہوں۔ دوستو، اس دنیا میں اچھے انسان بھی ہیں اور برے انسان بھی۔ ایسے کفیل بھی ہیں جو غیر ملکیوں کی تنخواہ نہیں دیتے اور ایسے بھی ہیں جن کے گھروں میں غیر ملکی ان کے بچوں کی طرح رہتے ہیں۔ ہر معاشرے میں اچھے اور برے انسان ضرور ہوتے ہیں۔